قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: الحديث الرابع. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا، وهو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد والنسائي النساء بن منصور القوسج، أربعتهم من يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري به. ومعناه أن الله تعالى تابع نزول الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء كل وقت بما يحتاج إليه، ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الملك أول مرة، بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإنه استلبس الوحي بعدها حينا يقال قريبا من سنتين أو أكثر، ثم عمل الوحي يتتابع، وكان أول شيء نزل بعد تلك الفترة: يا أيها المدثر قم فأنذر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فضائل القرآن کے اپنے رسالے مبارک میں چوتھی حدیث مبارک نقل فرما رہے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پھر وحی مبارک جو ہے وہ لگاتار بھیجی آپ کی وفات مبارک تک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو ساری وحی ایک دفعہ ہی نازل فرما دیتے، یعنی جیسے قرآن مقدس کو اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا اور پھر لوح محفوظ سے سماعت دنیا بیت العزت میں محفوظ فرما دیا، وہ چاہتے تو اپنے پاک پیغمبر پر پورا قرآن مقدس ایک دفعہ نازل فرما دیتے، لیکن اس کے اندر بہت بڑی مشکلات تھی. ایک مشکل سب سے بڑی تو یہ تھی کہ جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں ان کو اللہ نے تعلیم عطا فرمائی تھی، پڑھنے کی بھی اور لکھنے کی بھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بھیجا تو النبی الامی الہاشمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہی آئی الامی، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے جو بالکل کسی مدرسے میں نہیں پڑھے. اور اس میں بھی حکمت تھی کہ جو کسی سے نہ پڑھے اور پوری دنیا کو پڑھا ڈالے، جو کسی مدرسے میں زانو تلمذ تہا نہ کرے اور ساری دنیا کو اپنا غلام بنا دے. اور اس میں بھی حکمت تھی کہ کوئی دنیا الزام نہ لگا سکے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کسی مکاتب میں، مدارس میں یا اہل کتاب کے علماء میں کچھ پڑھتے تو دشمن تو کہتے کہ جی ان سے پڑھ کے قرآن بنا رہے ہیں، لیکن جب اللہ پاک نے آپ کی صفت ہی الامی رکھی تو اب کوئی الزام تو دے نہیں سکتا ماں سوا اس کے کہ دشمنی میں کہتا رہے، دشمنی اور اناد میں کہتا رہے. اور دوسری حکمت یہ تھی کہ جب کوئی مسئلہ پیش آیا اللہ کا وحی آ گیا، فوراً اس مسئلے کا حل آ گیا. تو جب مشکل مسائل پیش آتے گئے اللہ پاک اس کو حل فرماتے گئے. ایمان والوں کا ایمان اور بڑھتا چلا گیا کہ جب بھی کسی نے آگے سوال کیا کہ جناب اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں، روح کا مسئلہ کیا ہے، اشہر الحرام کا کیا حکم ہے، یہ چاند سورج کا کیا مسئلہ ہے، اور خرچ ہمیں کتنا کرنا چاہیے، حیض کے مسائل کیا ہے، جو سوال آیا اللہ کا قرآن نازل ہو گیا. اگر ایک دفعہ قرآن نازل ہو جاتا تو جب کوئی سوال پیش آتا پھر اس مسئلے کو ڈھونڈنا پڑتا. اب دیکھیں نا بخاری شریف ماشاءاللہ اول سے لے کر آخر تک موجود ہے، لیکن اگر بخاری شریف سے کسی ایک حدیث کو تلاش کرنا ہو تو یہ عالم کا کام ہے. عام آدمی تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ڈھونڈ سکے.
حالانکہ باوجود اس کے کہ ان کے باب موجود ہیں، یہ کتاب الایمان ہے، یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ کتاب المغازی ہے، یہ کتاب التفسیر ہے، یہ کتاب الجہاد ہے، یہ کتاب طب ہے، باوجود ابواب موجود ہیں، انڈیکس لگے ہوئے، لیکن پھر بھی آپ حدیث نہیں نکال سکتے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طبع جو تھی وہ مجتہدانہ رنگ تھا، وہ ایک حدیث مبارک کو مختلف ابواب میں ذکر کر دیتے ہیں، آدمی ڈھونڈ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو بخاری شریف سے رابطہ نہ ہو، رات دن اس کا بخاری شریف سے مطالعہ نہ ہو، آپ کہیں کہ جی فلاں حدیث بخاری شریف میں، لیکن کہاں ہے، اس کے نکالنے کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اب اگر قرآن شریف آ چکا ہوتا، اس میں حکم تو موجود ہے، لیکن جب سوال ہوتا پھر اس مسئلے کو ڈھونڈا جاتا، بجائے اس کے کہ سوال آنے کے فوراً بعد جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم شان۔ اور تیسری حکمت علماء نے یہ لکھی کہ جو قرآن اترتا رہا، قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا گیا، کیونکہ اس زمانے کے اندر کوئی مطابع تو تھے نہیں، کوئی پریس کے انتظام تو نہیں تھے، اور کتابت کرنے والے بھی چند صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب الوحی تھے، اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی چند لوگ تھے جن کو لکھنا آتا تھا، لیکن اللہ نے تھوڑا تھوڑا قرآن اتارا تو سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہوتا گیا۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ سب سے بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ جب جبریل آتے تھے اللہ سے پیغام لے کر تو حضور کے مدارج اور بلند ہو جاتے کہ اللہ کے اور حضور کے درمیان میں واسطہ تو صرف جبرائیل ہے، تو وہ واسطہ جتنی دفعہ زیادہ آئے گا اتنی زیادہ عظمت اور شان کا اظہار ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بڑے شان والے ہیں، لیکن ان پہ جبرائیل کتنی دفعہ اترے؟ عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے شان والے پیغمبر ہیں، لیکن ان پہ اللہ کے جبرائیل کتنے دفعہ اترے؟ 5 دفعہ، 8 دفعہ، 10 دفعہ۔ لیکن یہ شان بھی تو صرف حضور پاک کو ملی کہ 23 سال میں رات اور دن جبرائیل آ رہے ہیں، اور ہر بات بھی جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے سلام عرض کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام عطا فرما رہے ہیں، اور مسائل مشکلہ کا حل فرما رہے ہیں۔ تو یہ بھی شان تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہو حضور پاک کی ذات مبارک پر۔ اس لیے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اب جب وحی شروع ہوئی تو بس پھر شروع ہو گئی، یعنی پھر وحی نہیں رکی حتیٰ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو جب حضور پاک کی وفات ہو گئی تو وحی ختم ہو گئی، وحی رک گئی۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بی بی صاحبہ نے حضور کی وفات کے بعد جو دکھ میں اور حزن میں اور غم میں پہلا لفظ کہا تو وہ یہی لفظ تھا کہ یا ابتا الیوم انقطع عنا الوحی۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہائے ابا جان، آپ کا ہمیں کتنا دکھ ہے کہ آج تو وحی بھی رک گئی ہم سے۔ آپ کی وفات کیا ہوئی کہ آج تو اللہ سے سلسلہ ہی ختم ہو گیا، یعنی آج تو جبریل امین کا آنا ہی ختم ہو گیا بے اعتبار وحی کے، کیونکہ وحی کا انقطاع ہو گیا حضور کے بعد، کیونکہ کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی رسول نہیں، تو وحی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک کا جب آپ پہلا پارہ شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو ہم نے آپ کی طرف اتارا، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر ایمان لے آئے جو ہم نے آپ سے پہلے اتاری، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جن کو آخرت پہ یقین کامل ہے۔ اب آگے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو اتارا ہم نے آپ کے بعد، کیوں آپ کے بعد تو اتارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یا وحی حضور سے پہلے اترا یا وحی حضور پاک کی ذات مبارک پہ اترا، آپ کے بعد وحی اترنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے
اس حدیث مبارک کی وضاحت فرمائی اور کہا کہ معنی ہو، اس کا معنی کیا ہوا، اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ بھئی سب سے پہلے تو وحی آئی تھی میرے مدنی سرکار پہ، اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر وحی رک گئی. ثم التبس الوحی، قطع ہو گئی، فترہ آ گیا، درمیان میں بریک آ گئی. اب وہ کتنی مدت تھی اس میں گو اختلاف ہے، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ 2 سال تک وحی نہیں آئی، بعض نے فرمایا کہ 6 مہینے تک وحی نہیں آئی، اور پھر جب وحی شروع ہوئی تو پھر نہیں رکی. پھر جب وحی شروع ہوئی تو سب سے پہلے یعنی رکنے کے بعد جب دوبارہ وحی شروع ہوئی تو پہلی سورت کیا اتری؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اور اس کے بعد ثم تاب الوحی، اس کے بعد وحی آتی رہی حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہو گئی. تو اس لیے وحی کا متواتر آنا جو ہے یہ بھی عظمت قرآن مقدس کی دلیل ہے. فرماتے ہیں الحدیث الخامس حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن الاسود بن قیس قال سمعت جندبا رضی اللہ تعالی عنہ یقول اشتقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم لیلة او لیلتین فاتته امرأة فقالت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ارى شیطانک الا ترکک فانزل اللہ تعالی والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقد رواه البخاري في غير موضع ايضا ومسلم والترمذي والنسائي من طرق اخر عن سفيان وهو الثوري والشعبة بن الحجاج كلاهما عن الاسود بن قيس العبدي عن جندب بن عبد الله البجلي به. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اسود ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے جندب سے سنا قال اشتقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، یعنی آپ کو کچھ تکلیف پیش آ گئی. فلم یقم لیلۃ او لیلتین، ایک رات یا 2 راتیں حضور پاک تہجد کے لیے بیدار نہ ہوئے یا آپ پڑھ نہ سکے. تو ایک عورت جو تھی یہ وہی عورت ہے جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ ابی لہب کی بیوی ہے، یہ ابی لہب کی بیوی ہے. تبت یدا ابی لہب میں آپ سارا مفصل قصہ پڑھ چکے ہیں. ابی لہب بھی سب سے بڑا دشمن تھا میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح اس کی بیوی جو تھی جس کا لقب تو ام جمیل تھا، ویسے آور کہتے تھے اسے، وہ بدبخت اپنے خاوند سے بھی 2 قدم آگے تھی حضور کی دشمنی میں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہر وقت ایک دھن لگی ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے. کبھی راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے اور کبھی حضور پاک کے خلاف جھوٹی باتیں بنا رہی ہے. اور حتیٰ کہ ایک دفعہ آئی اور آگے کہنے لگی اچھا یعنی ہم تو خیر وہ لفظ بھی زبان سے نہیں کہہ سکتے، کہنے لگی اچھا وہ جو جن یعنی نعوذ باللہ شیطان آپ کے پاس آتا تھا اس نے آپ کو چھوڑ دیا. یعنی نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگی وہ اللہ کا فرشتہ نہیں، یعنی وہ اللہ کا فرشتہ نہیں جو آپ کے پاس آتا ہے، وہ تو کوئی جن ہے، وہ تو کوئی جن ہے جو آپ کے پاس آتا ہے. اچھا آپ کے پاس نہیں آیا اس لیے آج رات آپ نہیں اٹھے یا آپ نے 2 رات، یعنی اتنی متواتر دشمنی کی اس کی. اور خدا کی قدرت ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دعا کیا کرے اللہ بچائے. جب آدمی حق والوں کا دشمن ہو جاتا ہے نا وہ ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے، اس کو دشمنی میں اتنا جنون ہو جاتا ہے، اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ بس لگا رہے گا. ایک جنون ہے، بس ایک دماغ میں نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی ناراضگی آ جاتی ہے کہ آدمی سمجھ نہیں سکتا. اب دیکھیں نا جی حضور پاک جب تشریف لے آئے، تم ایمان نہیں لے آتے ہو نہ لے آؤ، لیکن حضور پاک کی دشمنی کرنا، آپ کو نقصان پہنچانا اور پھر آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتیں کرنی، جھوٹے الزام عائد کرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستانا، حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب رسول پر الزام لگانا، تو اور پھر عورت ہو کر اور ایک بڑے سردار کی بیوی ہو کر، لیکن ایک دماغ میں بس کیڑا پڑ گیا تو لگے ہوئے ہیں دل میں.
اچھا اسی طرح دیکھیں آج یعنی آپ غور کریں جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے خلاف نفرت بڑھ گئی ہے، ایمان سے کہو چلو آج اگر ٹھنڈے دل سے آپ یعنی آپ دماغ کو بالکل خالی کر لیں، اللہ کے کعبے میں ہم بیٹھے ہیں، آج اگر کوئی آدمی حضرت ابی بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کا دشمن ہو جائے تو ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے یعنی حضرت اس وقت اگر کوئی صحابہ کا دشمن بن جائے تو کیا صحابہ کو نقصان پہنچا دے گا؟ ان کی زمین چھین لے گا، ان کی جائیداد چھین لے گا، یا صحابہ زندہ ہیں ان کو کوئی جانی مالی نقصان پہنچا دے گا؟ صدیوں پہلے صحابہ کا زمانہ ہی گزر گیا، بات ختم ہو گئی۔ اگر آج کوئی اہل بیت رسول کا گستاخ بن جائے تو اہل بیت کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بھائی زمانہ ہی گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، وہ لوگ اپنے اللہ کے ہاں اپنے مراتب عالیہ پا گئے، تم نہیں مانتے نہ مانو، لیکن بگاڑ کیا سکتے ہو؟ کچھ نہیں، لیکن پھر بھی دشمنی ہے، کتابیں لکھ رہے ہیں اور نعوذ باللہ رات دن صحابہ کے خلاف اور عجیب عجیب باتیں لکھ رہے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معائب کو تلاش کر رہے ہیں اور ان کے عیب ڈھونڈے جا رہے ہیں، ان کی غلطیوں کو بڑی خرد بینے لگا لگا کے دیکھا جا رہا ہے، ان کے حسن تو ان کو نظر ہی نہیں آتا، ان کا جمال نظر ہی نہیں آتا۔ اچھا اب دیکھیں اسی طرح چلو اب ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان کا دور گزر گیا۔ اب اگر کوئی ان کو گالی دیتا پھرے تو خود پاگل ہے یا ان کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے؟ ان کا دور ہے، گزر گیا، آپ نہیں مانتے، نہ مانے، آپ کہیں جی میں نہیں مانتا، بات ختم ہو گئی۔ دیکھو جی آپ کو آپ کی رائے کی آزادی کا حق ہے، آپ کہتے ہیں جی میں آپ کی بات نہیں مانتا، نہ مانے، فی امان اللہ، لیکن کسی کی شان میں گستاخی کرنا اور برا کہنا اور ان کو نعوذ باللہ کبھی جاہل کہنا، کبھی ان کو کسائی کہنا، کبھی ان کو جھوٹا کہنا، کبھی کیا ضرورت کیا ہے ان باتوں کی؟ اگر مجھے بتائیں کہ آپ کے اعمال اور حسنات میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ قدرت ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لگا دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ لگا دے، ورنہ جب آدمی بھٹک جاتا ہے نا جی، کسی کی دشمنی کے جراثیم اندر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بیماریوں کے جراثیم تو اینٹی بایوٹک سے مر جاتے ہیں، لیکن یہ جراثیم توبہ کے سوا مرتے ہی نہیں، یہ ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ ہاں اگر اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے تو ٹھیک۔ بھائی شیخ الاسلام ابن تیمیہ فوت ہو گئے، شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہم فوت ہو گئے، بڑے بڑے علماء بریلی میں پیدا ہوئے یا دیوبند میں پیدا ہوئے یا سہارنپور میں پیدا ہوئے یا دہلی میں پیدا ہوئے یا تبلیغ میں پیدا ہوئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے کہیں جی ان کی بات کو میں نہیں مانتا، بس ختم ہو گئی بات، اس سے زیادہ تو ہمیں کوئی حق نہیں نا کہ ہم قریدیں اور ان کے عیب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں۔ اسی لیے بی بی رابعہ بصریہ کا ایک بڑا عجیب قول ہے، بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی ایک بڑی مقبول عورت گزری ہے، ولی اللہ تھی۔ ایک دفعہ دیکھا انہوں نے اپنے مصاحبات جو تھی ان کی یا ان کی خدمت میں جو لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو دیکھا کہ وہ شیطان کی مذمت میں لگے ہوئے ہیں کہ شیطان رجیم ہے، شیطان مردود ہے، شیطان ملعون ہے، اور شیطان ایسا برا ہے اور شیطان ایسے گمراہ کرتا ہے، اسی پہ بحث ہو رہی ہے۔ تو کافی دیر بی بی صاحبہ سنتی نہیں، جب صبر نہ ہوا تو ان کو بلایا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بی بی صاحبہ ہم شیطان کی مذمت کر رہے ہیں، شیطان کو اچھا تو نہیں ہے نا، اس کی مذمت تو کرنی چاہیے۔ فرمایا جتنی دیر تم نے دشمن کو یاد کیا اتنی دیر اللہ کو یاد کر لیتے، جتنی دیر تم نے شیطان کے ذکر میں گزار دیا ہے اتنی ٹائم اگر تم اپنے اللہ کی یاد میں گزار لیتے تو تمہارا کیا بگڑ جاتا؟ ٹھیک ہے شیطان برا ہے، برا ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو جو ٹائم ہم شیطان کی لعنتیں کرنے میں گزارتے رہے وہ اللہ کے ذکر کرنے میں کیوں نہ گزارتے رہیں؟ اور جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان پہ تو خود بخود چوٹ پڑے گی، کیونکہ یہ تو قاعدہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات آپ سوئے ہوئے تھے
چونکہ صحابہ معصوم نہیں ہوتے، صحابہ جو ہے معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ تو شیطان کو موقع ملا، اس نے بھی اپنا حربہ استعمال کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد مبارک جو تھی وہ قضا ہو۔ اب تہجد رہ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ نفلی عبادت ہے، تہجد جو ہے ایک نفلی عبادت ہے، اگر پڑھ لے تو آپ کو بڑا اجر ملے گا، بڑی نعمت ملے گی، لیکن کوئی نہ پڑھے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا دکھ ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ بھائی میری تہجد آخر کیوں رہ گئی، اور آپ نے جناب اشراق کے وقت میں عبادت کی، پھر ابابیل کے وقت میں عبادت کی، اور رات کو 8 رکعتیں پڑھتے تھے، تو دن میں آپ نے 50 رکعت نفل ادا کی اور استغفار کرتے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ کے آگے روتے رہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ آج میری تہجد رہ گئی۔ تو دوسری رات آپ بالکل تیار ہو کے سوئے کہ بھئی اللہ نے مہربانی فرمائے ایسا نہ ہو کہ کہیں میری آج تہجد رہ جائے۔ تو شیطان لعین ایک انسان کی شکل میں آیا اور ان کو وقت پہ آگے جگانا شروع کیا کہ جاگو جاگو وقت ہو گیا تہجد کا۔ تو حضرت نے پکڑ لیا، اور یہ کہنا ہے کہ شیطان یا جن اگر شکل بدل لیں اور آپ پکڑ لیں پھر یہ نہیں بھاگ سکتے، یہ کہنا ہے، یعنی ایسے آپ ان کو نہ پکڑ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر مثلاً وہ ایک جانور کی شکل بن گیا ہے، بکرا بن گیا، بکری بن گیا، کچھ بن گیا، انسان بن گیا، لیکن اب آپ نے پکڑ لیا تو اب جب تک آپ اپنا ہاتھ نہ چھوڑائیں وہ نہیں بھاگ سکتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پکڑنے والا بھی مومن ہو، آپ جیسا میرے جیسا تھوڑا پکڑ لے گا، پکڑنے والا بھی تو آگے ہو نا جس کے اندر ایمان ہو۔ تو حضرت اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا میرا دل چاہا کہ میں اس کو پکڑ کے باندھ دوں ستون کے ساتھ، صبح کو مدینے کے بچے کھیلتے رہیں اس کے ساتھ، لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں بس اس کو راز رہنے دیں ابھی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی کون ہو تم؟ انہوں نے کہا جی بس میں آپ کا ایک خادم ہوں، اور میں نے کہا تہجد نہ رہ جائے آپ کو جگانے۔ آپ نے کہا نہیں، سیدھی بات بتلاؤ۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کو تہجد کے لیے جگا رہا ہوں، میں کوئی برا کام تو نہیں کر رہا، میں تو آپ کو اٹھا رہا ہوں کہ حضرت اٹھے تہجد پڑھیں، آپ کیوں ناراض ہو گئے؟ مجھے چھوڑیں تو صحیح۔ آپ نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑتا، سیدھی بات کرو۔ انہوں نے کہا جی ہوں تو میں شیطان۔ میں نے کہا شیطان ہو کہ مجھے تہجد کے لیے کیوں جگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کل تو آپ نے میری گردن توڑ دی، میں نے آپ کی 8 رکعتیں چھڑائی، آپ نے تو 50 رکعتیں پڑھ ڈالی، تو میں نے کہا بہتر ہے وہی 8 پڑھتے رہے اور زیادہ تو نہ پڑھے، اس لیے میں وقت پر اٹھا دوں، اپنا وہی 8 تو پڑھے گا، یہ تو پھر دن کو 50 پڑھ دیتا ہے، میرے لیے تو اور مصیبت بن جاتا ہے جب اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا بات تم نے سچی کی ہے اس لیے میں تمہیں چھوڑتا ہوں، لیکن تمہارے کہنے پر تو میں خیر کا کام ہی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسی کے اندر بھی تمہاری کوئی دشمنی ہوگی، تمہارے کہنے سے میں نہیں پڑھتا، تم جاؤ میری مرضی ہے میں بعد میں پڑھوں گا۔ تو اس لیے بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے حقیقتاً شیطان کو نقصان پہنچانا ہے تو اس کی مخالفت کریں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں، طواف کرنا شروع کر دیں، عبادت کرنی شروع کر دیں، شیطان خود بخود ذلیل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا کسی اہل علم کے بارے میں مخالفت آ گئی، اس کے بجائے آپ خود علم کی تحقیق شروع کر دیں، آپ ان مسائل کے بارے میں خود محنت کرنی شروع کر دیں اور اس پر دلائل کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ ایک بات لکھ دیں کہ جی میری عقل میں اس مسئلے پر دلائل یوں ہیں اور فلاں فلاں کتاب میں یوں لکھے ہوئے ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے، میری رائے یہ ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مسامحت فرمائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا مخالف بھی تمہاری تحریر کو پڑھے گا، لیکن اگر تم گالیاں دینے پہ آؤ گے تو پھر کیا فائدہ ہو جائے گا؟ پھر تو کہے گا بھی یہ تو دشمن ہے، چھوڑے اس کی بات ہی نہ سنو۔ اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے کہ آدمی ایسی، اب وہ اتنی بڑی دشمن تھی کہ آ کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آ کے اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہی ہے کہ جی وہ جو آپ پہ آتا تھا وہ چھوڑ گیا آپ کو۔ اللہ نے قرآن اتارا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے فرمایا ہمیں قسم ہے ضحیٰ کے وقت کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے،
ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہے۔ ہم نے اگر وحی روکی ہے تو اس میں بھی حکمتیں ہیں، یہ نہیں کہ ہم تو آپ سے ناراض ہو گئے، نہیں، سوال ہی نہیں، آپ تو ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو مفسر رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو بھی نقل فرمایا، فرماتے ہیں والمناسبۃ فی ذکر ھذا الحدیث، اب فرماتا ہے کہ دیکھو پہلی حدیث اور یہ دوسری حدیث، پانچویں حدیث اور چوتھی حدیث، اس کو میں نے فضائل قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ حالانکہ میرا تو باعث تھی فضیلت قرآن سے، یہ تو دلیل ہوئی قرآن کے اترنے کی، وحی کے آنے کی، ان مناسبت کیا ہے؟ کہتا ہے والمناسبۃ فی ذکر ھذا الحدیث والذی قبلہ فی فضائل القرآن ان اللہ تعالی اللہ له برسولہ عنایۃ عظیمۃ ومحبۃ شدیدہ حیث جعل الوحی متتابعا علیہ ولم یقطعه عنہ ولہذا انما انزل علیہ القرآن مفرقا لیکون ذلک ابلغ بالعنایۃ والاکرام۔ اب مفسر کہتا ہے کہ اصل بات سمجھو، فضائل قرآن سے اس کی مناسبت یوں ہے کہ اللہ پاک کو اپنے پیارے نبی سے اتنی پیار ہے، اتنی محبت ہے، اور حضور کا اتنا بڑا شان ہے کہ اللہ نے پھر وحی متواتر رکھی۔ تو اب شان والا نبی ہے تو وحی کتنی شان والی آتی رہی، تو اس وحی کی عظمت کا بھی اسی کے اندر آ گیا، کیونکہ جب تک اللہ نے قرآن نہیں اتارا تو میرے مدنی پاک کا تعارف کیا ہوتا تھا؟ کوئی پوچھتا تو آپ کیا فرماتے تھے؟ محمد ابن عبداللہ۔ حضور سے کوئی پوچھتا حضور آپ کا اسم گرامی، تو آپ فرماتے ہیں نا محمد، میرا نام محمد ہے، ابن عبداللہ ہوں اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ لیکن جب اللہ نے قرآن اتارا تو فرمایا حضور اب آپ کا تعارف بدل گیا، اب کہیں محمد الرسول اللہ۔ اب محمد ابن عبداللہ تو ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن اب آپ سب سے بڑی بات جو ہے وہ رسالت ہے، سب سے بڑی بات جو ہے وہ نبوت ہے، اب ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، اس لیے اب جہاں بھی ذکر آئے گا وہاں محمد الا رسول، کہیں آئے گا محمد الرسول اللہ، اور کہیں آئے گا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور کہیں آئے گا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کہیں آئے گا یا ایھا المزمل قم اللیل، کہیں آئے گا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یہ سب شان کب ملی؟ جب قرآن آیا، تو قرآن کی عظمت کا بیان آیا، تو اس لیے ان حدیثوں کے ساتھ ربط ہے فضیلت قرآن کو۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ احادیث مبارک جو ہیں اپنے رسالہ فضیلت قرآن میں ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں قال البخاری رحمہ اللہ تعالی نزل القرآن بلسان قریش والعرب قرآنا عربیا بلسان عربی مبین۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے لغت قریش میں، کیوں؟ یاد رکھو عرب تو بہت تھے نا جی، عرب تو شام والے بھی عرب ہیں، سوڈان والے بھی عرب ہیں، اسی طریقے سے مصر والے بھی عرب ہیں، یمن والے بھی عرب ہیں، سب سارا جزیرۃ العرب ہے، لیکن اللہ نے جو قرآن اتارا ہے وہ لغت قریش میں ہے، جو قریش مکے میں رہ رہے تھے ان کی جو عرب لغت ہے، ورنہ ہر جگہ لغت کا فرق ہے۔ آپ دیکھیں نا تھوڑا سا آپ ایک شہر سے دوسرے ملک میں چل جائے زبان میں فرق ہے جائے، ابھی دیکھا نہیں آپ ہمارے مصری بھائی جو کہیں گے اولک، وہاں یعنی کافی انہوں نے اڑا دیا اللہ کے بندوں۔ اچھا، اور ایک اور بڑی مہربانی فرمائی ہے، گاف جو ان کی لغت میں نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے، یعنی آپ الف با تا ثا جیم ہا خا دال سارا پڑھے یا تک گاف ہے، قاف تو ہے، کاف بھی ہے، کاف کعبے والا بھی ہے، قاف قرآن والا بھی ہے، لیکن گاف تو کہیں نہیں ہے، لیکن وہ ہر بلا میں جیم کو بگاڑ کے گاف بنا دیا انہوں نے۔ تو لیکن اللہ نے جو قرآن اتارا ہے وہ لغت قریش میں ہے، اور بلسان عربی مبین، ایسی زبان عربیوں کی اتنی واضح اور اتنی کھلی ہوئی، کیوں؟ ایک تو لغت عرب جو ہے یاد رکھو مطلق لغت عرب جو ہے تمام لغات سے ہر لحاظ سے جامع، ماننے،
اعلیٰ افضل ہے بے اعتبار لغات کے، بے اعتبار ذخیرہ الفاظ کے، بے اعتبار تراکیب کے، بے اعتبار فصاحت کے، بے اعتبار بلاغت کے، بے اعتبار ایجاز کے، بے اعتبار اعجاز کے، بے اعتبار بداعت کے، لغت عرب جو ہے جیسی لغت آئی نہیں ہے، کیونکہ یہ لغت قرآن ہو گئی اور پھر یہی لغت اہل جنہ ہو گئی، جنت میں بھی تو عربی ہوگی۔ اسی طریقے سے بلکہ یہ جو دنیا ہے اور اس کے بعد عالم آخرت ہے، درمیان میں برزخ ہے، بس یہ مرنے کی دیر ہے، اس کے بعد تو پھر عربی شروع ہو گئی، پھر اگر قبر میں بھی سوال جواب ہے تو عربی میں ہوگا، اور جنت کی زبان جو ہے وہ بھی عربی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ہمیشہ یاد رکھیں تو قرآن مقدس کو جو میرے اللہ نے اتارا تو اتارا لغت قریش میں، اور اتارا ایسی عربی زبان میں، ایسی بلیغ فصیح اور کھلی ہوئی زبان میں، بلسان عربی مبین، اللہ کا کلام ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے قیامت تک نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو اتارا لسان قریش اور عرب اور قرآن عربیہ، عربین فقط عربی یعنی بلسان عربی مبین۔ اسی لیے اللہ نے دوسری مقام میں فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اور کہیں فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم، جتنی کتابیں گزری ہیں لغات سریانی میں تھی، لغات عبرانی میں تھی، پہلی جو کتابیں گزری ہیں تورات ہے، انجیل ہے اور زبور ہے، اور جتنے کتب منزلہ ہیں وہ عربی میں نہیں تھی، وہ عبرانی زبان میں تھی، وہ سریانی زبانوں میں تھی، اور یہ شرف جو ہے اس لغت کو ملا کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب جو تھی وہ لغت عربی میں اتار دی۔ اس لیے ویسے بھی ہر مسلمان کوشش کرے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں، خاص طور پہ جن لوگوں کو اللہ نے مکہ مدینے میں رہنے کا اور بسنے کا ذریعہ عطا فرما دیا ہے، لغت عربی کو سیکھیں، لغت عربی کو کوشش کریں حاصل کرنے کی۔ اچھا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ لغت عربی کا چونکہ ہمارے دین سے تعلق ہے، ایمان سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق ہے، حضور پاک سے تعلق ہے، جنت سے تعلق ہے، اللہ کے کلام ہونے سے تعلق ہے، اگر آدمی تھوڑی سی توجہ کرے تو جلدی سیکھ لیتا ہے بنسبت اور زبانوں کے، کیونکہ اور زبانوں کے ساتھ تو اجنبیت ہے نہیں۔ اچھا، اب انگریزی زبان سے آپ کا کیا رشتہ ہے، فرینچ سے آپ کا کیا رشتہ ہے، اسی طرح ڈچ زبان سے آپ کا کیا رشتہ ہے، افریقن زبانوں سے آپ کا کیا رشتہ ہے، زل سے آپ کا کیا رشتہ ہے، سنسکرت سے آپ کا کیا رشتہ ہے، اسی طریقے سے اور کتنی زبانیں، لیکن عربی زبان کا تو جیسے اللہ نے ہمیں دین فطرت پہ پیدا کیا تو یہ بھی تو اللہ کی لغت ہے، اللہ کا کلام ہے نا جی، اس لیے ذرا عربی کی طرف آئیں تو فوراً آ جاتے۔ ابھی دیکھیں نا آپ، اردو میں، پنجابی میں، فارسی میں، بنگلہ دیش والے، برما والے کتنے عربی کے لفظ ہیں جو استعمال کریں گے جب خط لکھیں گے جی محترم مکرم حضرت والد گرامی۔ اب محترم مکرم کوئی بنگالی کا لفظ ہے یا اردو کا لفظ ہے، پنجابی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، لیکن ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے محترم مکرم۔ اسی طرح بعض لوگ جیسے لکھ لیتے ہیں قبلہ و کعبہ، ابا جان، تو اب قبلہ کعبہ کو اردو کا لفظ ہے، برمی کا لفظ ہے، سنسکرت کا لفظ ہے، قبلہ تو قرآن کا عربی لفظ ہے نا، اور کعبہ عربی لفظ ہے، یہ تو دونوں عربی کے لفظ ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر تھوڑا تھوڑا ڈھونڈنے کی کوشش کریں آپ کو کئی لفظ جو ہیں آپ اپنی زبانوں میں ان عربی لفظوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ایسے زبانوں میں چڑھ گئے جیسے آپ کہہ دیتے ہیں خدا حافظ، تو خدا تو فارسی کا لفظ ہوا، حافظ عربی کا لفظ ہوا حفاظت سے، اب ہر آدمی کہا اچھا جی خدا حافظ، اچھا جاتے ہیں، اچھا جی آپ جانا شریف فی امان اللہ، اب فی امان اللہ کوئی اردو کا لفظ ہے، فی امان اللہ کون سا کوئی عربی کا، لیکن عربی کا لفظ ہے، اور ہمارے یہاں کتنا استعمال ہوتا ہے، کتنا استعمال ہوتا ہے کہ بالکل جناب یعنی عام آدمی بھی کہے اچھا جی ماشاء اللہ فی امان اللہ، اچھا ماشاء اللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ اردو کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا اگر آپ کوشش کریں، تھوڑی سی اگر آپ ہمت کریں تو فوری طور پر جیسے آپ کہتے ہیں نا جی یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا،
تو طریقہ کوئی اردو کا لفظ ہے؟ طریقہ طریق سے ہے نا، راستہ، یعنی سیدھا راستہ تو بات سیدھی کرے، غلط ٹیڑھی میری بات کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یعنی یہ کوئی راستہ ہے؟ یہ ایسی بات کیوں کیجیے؟ تو اب لفظ طریقہ آ گیا، طریق سے ہے تو اب آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے بڑے الفاظ اگر آپ ڈھونڈنے شروع کریں گے نا جی، تو ایک کتاب لکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ عربی کے الفاظ ہمارے اندر داخل ہیں، لیکن ہم عربی سیکھنے کی کوشش کریں تو بس 1-2 مہینے لگیں گے، اب ماشاءاللہ پھر آپ کو عربی بولنا جو ہے آ جائے گا. اب یہاں دیکھیں نا جی، بعض ہمارے بالکل ان پڑھ، بالکل دیہاتی جنگلی، لیکن جناب مکے میں رہتے ہیں، ایسی اچھی عربی بولتے ہیں، ہمیں نہیں بولنی آتی. سچی بات ہے، ہم تو پھر بھی کتابوں والی عربی بولتے ہیں نا جی، ہمارے لیے تو مشکل ہے نا. ہم تو اگر عربی بولیں گے تو ہم تو پھر وہی قرآن والی عربی بولیں گے، کتاب والی عربی بولیں گے. ہمیں یہ جو بازار والی عربی ہو تو ہمیں بھی نہیں آتی، اس لیے کہ ان لوگوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے نا جی. حرم شریف میں پڑھا، عشاء کے بعد فارغ ہوئے، راستے میں ایک دوست ہے، اگر وہ بیٹھا ہو تو کبھی چائے آئے گی پیالی پی لی، اور اس کے بعد جناب گھر چلے گئے، مطالعہ کیا، سو گئے. صبح کو اٹھے جناب حرم میں الحمدللہ، اللہ نصیب فرما لے، آپ کی دعاؤں سے خدا محروم نہ فرمائے. آگے درس ہو گیا، اللہ نے توفیق بخشی تو کوئی ایک آدھا طواف بھی کر لیا، نماز پڑھی، چلے گئے، بچوں کو سکول چھوڑا، آئے سو گئے. حضور کو اٹھے، غسل کیا، حرم آئے، نماز پڑھی، گھر چلے گئے، کھانا کھایا، تھوڑا لیٹ گئے، مطالعہ کیا، شام کو پھر حاضر ہو. تو کسی سے اٹھنا بیٹھنا ہے ہی نہیں نا جی. اسی لیے ایسی وہ ایک لگی بندی الحمدللہ، یعنی ایک روٹین بن گئی ہے. اب میرے لیے تو اتنی مشکل ہو گئی ہے، میں باہر جاتا ہوں فون بھی باہر جاتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے نا کہ اس وقت سو جانا ہے، اس وقت پڑھنا ہے، اس وقت کھانا ہے، اور رات کو نہیں کھانا ہے، اور سادہ ایک چائے کی پیالی صبح کو پینی ہے. اچھا اب جب باہر بیٹھے ہوئے ہوں، مہمان ہوں، تو کہیں گے عجیب بات ہے جی، ہمارے گھر میں آپ مہمان ہیں، وہاں ناشتہ کریں، پراٹھے اور مکھن اور فلاں. بھائی میں مولوی نہیں ہوں یار، مجھے خدا کے لیے بخش دو. وہ کہ نہیں حضرت، ہم نے آپ کے لیے پکائے ہیں، یہ قیمے والے ہیں، یہ چٹنی والے ہیں، یہ مسالے والے ہیں، یہ پتہ نہیں کچوریوں والے ہیں، کیا کیا. وہ تو غریب محبت کرتے ہیں، ہمارا ستیہ ناس پہلے دن ہو جاتا ہے. الحمد محبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جی کہ باقی دن جو ہے ماشاءاللہ وہ بیماری میں گزرتے ہیں. تو ہمارا فی امان اللہ، ان کو کہے کہ نہیں بھائی مجھے ایک پیالی چائے، نہیں جی آپ بڑے آدمی بنتے ہیں، آپ ہمارے گھر میں کھاتے نہیں، کیا کریں. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیار. درویش بنے، فقیر بنے، تبھی کہنا جی بڑے آدمی بنتے ہیں جی، ہمارے گھر کا کھانے نہیں جاتے جی. اور اگر کھا لے تو کہتے ہیں مولوی اور حلوہ چھوڑے. ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ اللہ خوش رکھے. بس ہم تو دعا کرتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، بس سن لیتے ہیں باتیں اور خوش ہو لیتے ہیں. بھائی جیسے تمہارا دل کرے تم بھی اپنا دل بہلا لو، تم بھی سچے ہو، تمہیں بھی حلوے والے مولوی بھی ملتے ہیں. وہ مثلا حلوے والے مولوی مل جاتے ہیں. مثلا مشہور ہے نا، ایک مولوی کو حلوہ کھلاتے گئے غریب کو، وہ بیچارہ مر گیا، بیمار ہو گیا. ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اب نف ہوئی، پیٹ بھرا ہوا ہے، بے ہوش پڑے ہیں، سانس مشکل سے نکل رہی ہے. تو انہوں نے کہا حضرت جلدی کرو، منہ کھولو، گولی ڈالو. کہنے لگا حضرت گولی کی جگہ ہوتی تو حلوہ نہ ڈال لیتا. تو ایسے مولوی بھی تو ملتے ہوں گے نا غریبوں کو، وہ بھی تو سچے ہیں، ان کا قصور وصور کوئی نہیں ہے. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ عجیب آدمی ہے، گولی کی گنجائش ہوتی تو میں حلوہ نہ ڈال لیتا اتنا. گولی کی گنجائش کوئی نہیں ہے. تو اس لیے بہرحال دعا کریں اللہ محروم نہ کر دے. واللہ میں خوشامد نہیں کر رہا، نہ میں نعوذ باللہ اس میں کوئی تکبر کر رہا ہوں. میرا تو ایمان ہے، یہ جو سفید داڑھی والے کچھ لوگ بیٹھتے ہیں نا، ان کی دعاؤں سے گاڑی چل رہی ہے. یہ اپنا اپنا اعتقاد ہے، اپنی اپنی طبیعت میں یقین ہے. ورنہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی ایسا علم نہیں، کوئی ایسا فضل نہیں کہ میں اتنا کام کر سکوں. یہ صرف میں سمجھتا ہوں اپنے ان طالبوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دل سے مجھے دعا کرتے ہیں. مجھے پتا ہے، یعنی آدمی کو محسوس ہوتا ہے نا جی، آدمی کو دشمنی بھی محسوس ہوتی ہے اور دوستی بھی محسوس ہوتی ہے. مجھے پتا ہے کہ بعض میرے غریب بھائی جو ہے نا، میرے ساتھی طالب العلم،
یہ دل سے دعائیں کرتے ہیں، اور جب ان کی دل سے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر میری گاڑی چلتی رہتی ہے، کبھی دھکا سٹارٹ ہو گئی، کبھی سلف سے چل پڑی، چلتی رہتی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بس یہ آپ حضرات کی دعائیں ہیں، بس آپ دعاؤں سے نہ محروم کیا کریں۔ اور اس لیے فرماتے ہیں جناب کہ قرآن مقدس جو ہے اللہ ہمیں عربی زبان بھی سکھلا دے۔ حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال اخبرني انس بن مالك قال فامر عثمان بن فاضل وصحاب سعيد العاص عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث بن الشام ينسخوها في المصائب وقال اذا اختلفتم انتم وزيد في عربيه من عربيه القران فاكتبوها بلسان قريش فان القران نزل بلسانهم ففعلوا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے رضی اللہ عنہ آپ نے حکم دیا کس کو؟ زید بن ثابت، سعید بن العاص، عبداللہ ابن الزبیر، عبداللہ ابن الحارث ابن ہشام، ان کو حکم دیا کہ تم ان کو نقل کرو مصحف کے اندر قرآن پاک، اور فرمایا اذا اختلفتم انتم وزید فی عربیۃ من عربیۃ القرآن، کہ اگر تم لوگ اور زید بن ثابت کسی قرآن کے لفظ میں اختلاف ہو جائے عربیت کے اعتبار سے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ پھر لغت قریش کو ترجیح دو گے، کیونکہ اللہ نے قرآن جو ہے وہ لغت قریش میں اتارا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ مسئلہ بھی بڑا اختلافی ہے علماء کے نزدیک، کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض قرآن میں ایسے لفظ بھی ہیں جو عربی نہ ہوں، بعض ایسے لفظ بھی ہیں جو عربی میں نہ ہوں، بعض لوگ اس کے قائل ہیں، لیکن یاد رکھو اصل بات یہ ہے کہ قرآن پورے کا پورا عربی ہے، اس کے اندر باہر کا کوئی لفظ نہیں، کیونکہ جب اللہ نے فرما دیا کہ قرآن بلسان عربی مبین، اور فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بات ختم ہو گئی۔ تو پھر کسی اور لغت کا لفظ تو وہ استعمال کرتے ہیں نا جن کے پاس الفاظ کی کمی ہو، اللہ کا علم تو محیط ہے، اس کے ہاں کوئی کمی تھی کہ وہ دوسری لغت سے لفظ لے آئے، تو یہ بات نہیں۔ تو اس لیے بہرحال تو آپ نے فرمایا اگر اختلاف ہو جائے تو پھر لغت قریش کو ترجیح دیں۔ یہی وجہ تھی نا کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آمنہ کے لال سرکار مدینہ کی خدمت میں عرض کیا، کہنے لگا حضور آپ کبھی ایسا لفظ بولتے ہیں عربی کا، ایسے ایسے لفظ عربی کے حضرت آپ بولتے ہیں کہ ہم عربی والے بھی نہیں سمجھتے، یعنی ہمارے لیے بھی وہ لفظ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہو، کیوں؟ میں قریشی ہوں اور بنو ہاشم کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، اور پھر میں نے بنو سعد کا دودھ پیا ہے، میری عربی ایسی نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ ارے فرمایا میری لغت اگر فصیح نہیں ہوگی تو پھر کس کی لغت فصاح ہوگی؟ کیونکہ ایک تو میں قریشی اور دوسرا میں بنو ہاشم کے گھر میں پیدا ہوا، اور تیسرا دودھ بھی مجھے حلیمہ نے پلایا جو بنو سعد قبیلے کی تھی، خاص عرب قبیلے کی، اور ان عرب قبیلوں سے میرا واسطہ تھا، تو میری زبان مبارک سے ایسے لفظ نہیں نکلیں گے تو پھر کس کی زبان سے نکلیں؟ تو حضرت ابی بکر صدیق حیران ہو جاتے تھے، فرماتے کبھی کبھی حضور ایسا لفظ فرماتے ہم سوچتے رہتے کہ اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، حالانکہ ابی بکر صدیق بھی تو عرب تھے، آپ بھی تو قریش تھے، حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق بھی تھا، لیکن حضور کی فصاحت و بلاغت کا کیا کہنا۔ کہتے حاضر حدیث و کتاب من حدیث سیاتی قریبا الکلام علیہ ومقصود البخاری رحمہ اللہ تعالی منہ ظاہرا وهو ان القرآن نزل بلغت قریش۔ اب فرماتے مفسر رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ آگے چل کر اس حدیث پر آپ پاس بھی پڑھیں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا بڑا واضح ہے کہ قرآن جو ہے وہ لغت قریش میں نازل ہوا بس، اور قریش کے وقریش خلاصۃ العرب، یعنی قریش جو ہے وہ سب عرب سے اعلیٰ ہے۔ ولهذا قال ابو بکر بن ابی داؤد حدثنا عبد الله محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد بن شيبان عبد الملك بن عمير بن جابر بن سمرة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا يملين في مصائب هذه الا غلمان قريش وغلمان ثقيف وهذا اسناد صحيح۔ فرمانے لگے کہ ہمارے کی مصائب کے اندر ما سوا قریش کے اور ثقیف کے لڑکوں کے اور کوئی املا نہ کرائے، کیونکہ ان کی لغت میں قرآن اترا ہے، تو جو بات یہ سمجھتے ہیں اور تو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب مفسر فرماتے ہیں قال ايضا حدثنا اسماعیل بن اسد قال حدثنا حوزہ قال حدثنا عوف بن عبد الله بن فضال قال لما اراد عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان يكتب الامام اقادره نفرا من اصحابه وقال اذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر فان القرآن نزل بلغة رجل من مضر۔
صلی اللہ علیہ وسلم وقد قال اللہ تعالی قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم يتقون وقال تعالی وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالی وهذا لسان عربي مبين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا ان یکتب الامام، امام کہتے ہیں قرآن کو کیونکہ قرآن ہی تو امام ہے نا، قرآن ہی تو امام ہے، امام آگے آنے والا، تو قرآن کا حق یہی ہے کہ وہ سب سے آگے ہوگا، سب کا امام ہوگا. فرماتے ہیں آپ نے ایک جماعت بٹھائی صحابہ کی کہ لکھیں قرآن پاک، اور آپ نے فرمایا اذا اختلفتم باللغت، اگر تم لغت کے بارے میں کہیں اختلاف کر جاؤ تو خیال کرو باللغت مضر لکھا کرو. فإن القرآن نزل بلغت رجل من مزر، مزر بھی عرب. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا قرآنا عربیا غیر ذی عوج، ہم نے قرآن پاک کو اتارا عربی لغت کے اندر جس میں کوئی کجی نہیں ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرو. وإنه لتنزيل رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کا. نزل به الروح الامین، اتارا اس کو فرشتے نے جو امین ہے، لقب روح ہے اس کا یعنی جبریل. علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اور اللہ نے فرمایا وہذا لسان عربی مبین. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی وعربی. اللہ نے فرمایا میں ہم چاہتے تو اپنے قرآن کو کسی عجمی لغت میں بھی اتار دیتے، لیکن پھر مکے والے کہتے کہ ہماری لغت میں کیوں نہ آیا تھا کہ ہم سمجھ سکتے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن پاک کو عربی لغت میں اتارا. الى غیر ذلك من الآیات الدالة على ذلك. ثم ذكر البخاری رحمه الله تعالی حدیث یعلا ابن امیہ انه كان يقول لیتنی ارى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حين ينزل عليه الوحی. وذكر الحديث في الذي سأل من أهرم بعمرة وهو متزمخ بثيب وعليه جبة قال ونزل رسول ساعة ثم فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله تعالى عنه إلى يعلى تعالى فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يرد كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن الأمرة آنفا فذكر ابن بهذه الجبة ووصل الثيب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعلا ابن امیہ آئے اور انہوں نے تمنا کی کہ ہائے کاش مجھے وہ گھڑی نصیب ہوتی کہ حضور پاک پہ وحی اتر رہا ہوتا اور میں وہ وحی والی کیفیت دیکھتا کہ کیسے وحی نازل ہوتی ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ پہ. جب حضور کا نام آئے درود شریف تو پڑھ لیا کریں، اللہ کے بندے غفلت نہ کیا کریں. اب فرماتے ہیں کہ میں آیا، میں نے احرام باندھا ہوا تھا لیکن خوشبو بھی بہت تیز آ رہی تھی، یعنی خوشبو میں لتڑے ہوئے تھے. اور اس کے بعد کہتی ہیں آپ کے اوپر جبہ بھی تھا اس پہ بھی خوشبو تھی. قال فنا، اور انہوں نے سوال کیا کہ حضور اس کے بارے میں کیا حکم ہے. حضور پاک کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، اتنی دیر گزری کہ آپ پہ وحی اترنی شروع ہو گئی. کہتے ہیں کہ مجھے جلدی حضرت عمر نے بلایا، کہنے لگے جلدی آؤ تم دیکھنا چاہتے تھے وہ کیفیت حضور پہ وحی اتر رہی ہے. کہتی ہیں کہ میں قریب آ گیا، میں نے آگے دیکھا، میں نے اپنا سر مبارک جو ہے قریب کیا، میں نے کیا دیکھا کہ حضور کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ آواز پیدا ہو رہی ہے وحی کی. کہتے ہیں اسی طرح کچھ دیر کے لیے یہ کیفیت رہی. ثم سري عنه، اس کے بعد حضور پاک سے یہ کیفیت مبارک جو تھی وہ کھل گئی اور آپ نے فرمایا اين الذي سألني عن العمرة آنفا، وہ آدمی کدھر ہے جس نے عمرے کے بارے میں سوال کیا کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے اور خوشبو بھی لگی ہوئی ہے اور جبہ جو ہے اس پر بھی خوشبو ہے. آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ جبہ تو اتارو، احرام میں جبہ نہیں پہنا جاتا، یعنی سلائی والا کپڑا نہیں پہنا جاتا. اور فرمایا جہاں خوشبو ہے اس کو بھی دھو ڈالو تاکہ خوشبو کا اثر جو ہے فوراً ختم ہو جائے. تو اس لیے مسئلہ ہے کہ احرام سے پہلے تو آپ خوشبو بدن میں لگا سکتے ہیں لیکن کپڑے میں خوشبو نہیں لگا سکتے، اور اگر کہیں لگ جائے فوراً دھو ڈالیں. ہوتا ہے نا کبھی کبھی آدمی طواف کرنے لگتا ہے، ہاتھ لگ گیا، ہاتھ کو لگی فوراً دھو ڈالے. اسی طرح بوسہ دینے لگا، منہ کو لگ گئی فوراً دھو ڈالے. تو پھر کوئی دم نہیں دینا پڑتا الحمدللہ. ورنہ اگر کوئی آدمی خوشبو لگائے گا اور ایک پورے عضو پہ لگائے گا تو پھر ایک بکری بطور دم دینی پڑے گی. تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جبہ بھی اتار دو اور جہاں خوشبو لگی ہوئی ہے اس کو دھو ڈالو.
وهذا الحديث رواه جماعة من طرق حديث تلو الكلام عليه في كتاب الحج ولا تظهر مناسبة بينه وبين هذه الترجمة ولا يقال ذلك في الترجمة التي قبلها كان أظهر ما بين مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک کو بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے لیکن اس کا مقام جو ہے وہ کتاب الحج ہے. کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بہرحال اس کو اس جگہ کیوں ذکر کیا گیا, لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے نا وحی کی کیفیت, وحی کی نزول کی کیفیت. تو اللہ کا قرآن بھی تو وحی ہے. اس مناسبت سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ مبارک کو اس کے اندر ذکر فرما لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن پڑھنے کی, عمل کرنے کی, اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہم لوگ جو ہیں مسلسل درس میں حاضر ہونا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں سامنے بیٹھنے والے ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. اب کچھ حلقے کو وسیع کریں یا کتاب پیچھے لے کے بیٹھنے کی اجازت دیں, کوئی حرج نہیں. ایک دوسرے کے پیچھے بھی کتاب لے کے آدمی بیٹھ سکتا ہے, کوئی ایسی بات کوئی منع نہیں. یعنی پڑھنے کے لحاظ سے جیسے اب ہم مثلا درس دے رہے ہیں تو کعبۃ اللہ کو بھی پشت دے سکتے کیونکہ جب ہم سنیں گے, اسی طرح جب امام خطبہ دے گا تو کعبۃ اللہ کو پشت کرے گا. اسی طریقے سے حضور نے فرمایا میں معراج کی رات جب میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ سے اپنی پشت مبارک لگائے ہوئے پڑھا رہے تھے, تو اس لیے اگر جگہ نہ ہو اور تکلیف ہو تو آدمی ایک دوسرے کے پیچھے بھی بیٹھ سکتا ہے. لیکن مہربانی کر کے کوئی تھوڑا سا کھلا کر دیا کرے, اور جو لوگ کتاب والے نہ ہوں وہ کتاب والوں کو حق دیں کہ وہ آگے بیٹھے اور کتاب والے حضرات کو زیادہ موقع ملے تاکہ وہ کچھ کتاب بھی سمجھ سکے اور کچھ ترجمہ بھی سمجھ سکے انشاءاللہ تبارک و تعالی. کیونکہ پہلے بھی ہم نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کتاب فضائل القرآن نہیں پڑھے تو اس لیے ہم نے کہا ان کی ایک تمنا ہے وہ بھی پوری ہو جائے, اور میرا کچھ علاج کے لیے بھی ارادہ تھا, اسی لیے میں نے کہا ایک دو دن کے بعد انشاءاللہ قرآن مقدس جو ہے باقاعدہ شروع کریں گے. بہرحال بھائی ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ جگہ دیا کرو. نے حضرت عرض کیا ہے آپ کو کہ اگر آپ نے ایک کتاب ہے اردو میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا نام ہے صلاۃ پیمبر, صلاۃ پیمبر اس کا نام ہے, اردو میں وہ چھپی ہوئی ہے. اگر عربی کی کتابوں میں آپ کو مشکل ہوگا, عربی میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو معانی الاثار ہے اور وہ عربی کی کتاب ہے, اس کے لیے آپ کو مشکل ہوگی. لیکن اردو میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ صلاۃ پیمبر لے لیں, تو اس میں جتنی مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسائل ہیں ان سب مسائل کے ساتھ انہوں نے آگے اپنی دلیل حدیث مبارک سے ذکر کر دی ہے کہ بھئی مثلا حنفی وتر پڑھتے ہیں, 3 پڑھتے ہیں اور پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں, کیوں اٹھاتے ہیں, دلیل کیا ہے, آگے حدیث مبارک موجود ہے. اس لیے آپ وہ لے لیں اور یہاں کسی کتب خانے سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی, ورنہ آپ کے ملک میں تو عام ہوگی. تو بہرحال اس میں آپ کو ہر مسئلے پر آگے انشاءاللہ ایک حدیث مبارک مل جائے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا ائمہ اربعہ ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. دیکھو جی ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ حضور کی حدیث کی مخالفت کر کے قیامت تک سارا عذاب اپنے سر پہ رکھ لیں. آخر آپ خود ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ان کو کیا ضرورت تھی ایسی بات کہنے کی کہ ایک ایسا مسئلہ بیان کر دیں کہ دنیا قیامت تک جو ان کی بات پہ چلتی ہے. اگر انہوں نے مثلا گناہ کیا ہے تو سارا پھر عذاب ان پہ آئے گا نا قیامت تک. اور پھر ایک ایک امام کے ماننے والے کوئی 2 یا 4 یا 5 یا 10 یا 1000 2000 کی بات ہے, یہ تو کروڑوں کی بات ہے. اب جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنے والے آپ دیکھیں کہ ملکوں کے ملک اور کروڑوں کے کروڑوں کی تعداد میں ہیں, تو ان کو کیا ضرورت ایسی پڑی تھی کہ وہ بغیر حدیث مبارک کے. فرق اتنا ہے یاد رکھو کہ ایک رکعت والی حدیث بھی موجود ہے اور 3 رکعت والی حدیث بھی موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو ترجیح دیتی ہیں بنسبت 1 رکعت والی. وہ یہ نہیں فرماتے کہ وہ غلط ہے, یا جو لوگ 1 رکعت پڑھتے ہیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا وہ ان 3 والوں کو غلط نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں اولا افضل یہ ہے کہ 1 پڑھی جائے. اسی طرح امام صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ اولا اور افضل یہ ہے کہ 3 پڑھے جائیں, کیونکہ حضور نے ان کو باقاعدہ تشبیہ دی ہے نماز مغرب کے ساتھ. تو جب فرماتے ہیں حضور ایک مثال دے دیں, تشبیہ دے دیں, بیان کر دیں تو بات تو ختم ہو گئی. تو اس لیے بہرحال مزید تفصیل آپ نے دیکھی ہے تو میں نے آپ کو عربی کتاب بھی بتلا دی, اردو بھی بتلا دی. آپ لے لیں, آرام سے پڑھیں, انشاءاللہ آپ کی تسلی ہو جائے گی. حضرت حسین کو امام کہنا جائز ہے
بھائی بات یہ آتی ہے کہ ایک مسجد کے مولوی کو آپ امام کہہ دیتے ہیں، اگر حضرت حسین کو کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ جو نماز پڑھاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی امام. تو اگر اس کو امام کہہ دیتے ہو تو حضور کا بیٹا ہے، اس کو کہہ دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کا لقب ہے رضی اللہ عنہ، یاد رکھو، اور اسی طریقے سے پیغمبروں کا لقب ہے علیہ الصلوۃ والسلام. میرے مدنی سرکار کا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی درود شریف. تو اس لیے بعض لوگوں نے حضرت حسین کے لیے یہ لفظ مختص کر دیا، حالانکہ امام حضرت ابو بکر کو امام نہیں کہتے جو حقیقتاً امام ہے، حضرت عمر کو امام نہیں کہتے جو حقیقتاً امام ہے، حضرت عثمان کو نہیں کہتے جو حقیقتاً امام ہے، حضرت علی کو بھی نہیں کہتے، ابا کو بھی نہیں کہتے، بیٹے کو کہتے. حالانکہ حضرت حسین تو حضرت علی کے برابر خلافت نہیں کر سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ خلیفہ ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کو بھی امام کا لفظ نہیں کہتے. اس وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اب یہ ٹپیکل ورڈ بن گیا ہے ملنگوں کا، تو اس لیے آپ ایسا لفظ جو ہے استعمال نہ کیا کریں. یعنی ان کا ایک مشہور لفظ ان کی زبانوں پہ چڑھ گیا ہے اور انہوں نے چڑھا دیا ہے کہ 12 امام، پنجتن امام، امام حسین امام، باقی کوئی بھی امام نہیں. یعنی نبی کو بھی امام کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ورنہ ایسے امام کا لفظ کہہ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ہے حضرت امام، پھر آپ نے پھر بھی لکھا ہوئی ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، بالکل دیا گیا. زہر حضور پاک کو بھی دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں یہودی عورت نے گوشت کے اندر باقاعدہ زہر دیا، تو حضرت حسن کو بھی زہر دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں. اور باقاعدہ تاریخیں دیکھ لیں، تفصیل موجود ہے. اور اس میں میرے بھائی حکمت ہوتی ہے. اللہ نے جب درجات بلند کرنے ہوتے ہیں تو زہر سے اگر کسی کی وفات ہو تو شہادت کا مرتبہ مل جاتا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یوں مرتبہ شہادت پہ پہنچایا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس طرح مرتبہ شہادت پہ پہنچایا. حضرت عمر کو ممبر کے اندر شہید بنا کے شہید ممبر و محراب بنا دیا. حضرت عثمان کو گھر میں شہید مظلوم بنا دیا. حضرت حمزہ کو عہد میں سید شہداء بنا دیا. یہ تو ان کو مراتب کو اونچا کرنا تھا. امتحان آتے رہے اور گزرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار دیا گیا. حضور پاک کی جب وفات مبارک قریب آئی تو آپ نے فرمایا یا عائشہ ھذا وقت انقطاع ابہری من السم الذی اکلت بخیبر او کما قال. آپ نے فرمایا عائشہ میری آتے مبارک اندر ایسے کٹ رہی ہیں، اس زہر کا اثر ہے جو مجھے خیبر میں دیا گیا. عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں. حضور کی وفات پر صلاۃ درود شریف تو عورتیں پڑھ سکتی ہیں. بھائی عورتیں بھی جنازہ پڑھ سکتی. مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں. یاد رکھو، عورت کے لیے جماعت میں مسجد میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. جمعہ میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. عیدین میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. جنازے کے لیے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. اور ہمارے علاقوں میں ملکوں میں حاضر ہوتی بھی نہیں ہے. گھروں میں بھی خیر ہمارے یہاں تو خیر اچھا رواج ہے. مسجد میں تو خیر حاضر نہیں ہوتی، گھر میں بھی نہیں پڑھتی. بڑے ہمارے یہاں شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. وہ ایسے جھنجٹ میں بھی نہیں پڑھتے. نہ پڑھیں گے نہ 3 اور 1 کا جھگڑا ہوگا نا. ان نے جان ہی چھڑائی گئی ہے. عشاء کا وقت ہو تو سینما میں ہوں گے، عصر کا وقت ہو تو کلب میں ہوں گے، صبح کا وقت ہو تو سو رہے ہوں گے، اور ظہر کا وقت ہو تو کسی لنچ پہ ہوں گے. وہ بیچارے بڑے مصروف رہتے ہیں. شریف لوگ ہیں، عورتیں بھی مرد بھی. اللہ کی مہربانی ہے، سب کچھ ہے. نماز نہیں، قرآن نہیں، رسول نہیں، باقی سب کچھ ہے. پکے مسلمان، بالکل ٹھیک ٹھاک مسلمان ہیں. اور یعنی ساری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ کیا تمہارا اسلام ہے؟ تم نے مولویوں نے اسلام کو سمجھا نہیں. سمجھا ہی انہوں نے جن نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی. قرآن سمجھے ہی انہوں نے جن نے ساری زندگی بیچاروں نے نماز پڑھی. انہوں نے تو قرآن سمجھے ہی. سمجھا کس نے؟ جو ساری زندگی قرآن کے قریب نہیں آیا، ساری زندگی نماز کے قریب نہیں آیا، وہ مفکر اسلام ہے اور مفکر قرآن ہے اور تدبر قرآن ہے اور قرآنی احکام پہ آرٹیکل لکھتے ہیں. ماشاءاللہ حیرت ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت موجود ہے، جنازہ کھڑا ہو گیا تو پڑھے، ورنہ اس کو جنازے کے لیے آنا ضروری نہیں. لیکن پہلے موجود ہے، یہاں تو موجود ہوتی ہے نا مسجد میں عورت. اب اگر عورت مر جائے تو ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تو اگر مرد عورت کا جنازہ پڑھ سکتا ہے تو عورت بھی مرد کا جنازہ پڑھ سکتی.
کوئی جھگڑے والی بات ہے ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے ملک میں رواج یہی تو لوگوں کو عجیب لگتا ہے جی عورت جنازہ پڑھے. ہاں جس نے فرض کبھی نہ پڑھے ہوں بات تو ٹھیک ہے, وہ کیوں سوچیں کہ نماز جنازہ پڑھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام جو ہے نعمان ابن ثابت ہے, اور آپ کو ابو حنیفہ کی کنیت اسی دی جاتی ہے. حنیف کا معنی ہوتا ہے ہر چیز کو چھوڑ کے دین اسلام پہ چلنے والا. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما, ہر چیز سے مائل ہو کر دین حق پہ لگنے والا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جب روح قبض ہو گئی ہے تو قرآن کا مسئلہ ہے جی ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا قرآن. تو ان کی عدم موجودگی میں پھر ان کی حکومت کون چلاتا تھا؟ آپ کو کیا تکلیف ہو گئی کہ نائب نہیں تھے, تم تھے وہاں صرف. عجیب بات ہے, ان کو ان کی حکومت کی فکر پڑ گئی. ہمارے لوگ جی عجیب ہیں ماشاء اللہ, اللہ ہدایت ہے. یعنی ہم تو حیران ہوتے ہیں نا جی, شام کو ادھر سے باہر جاؤ نا جی ماشاء اللہ ایسے سیاست پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جی فلاں فیصلہ جی بالکل غلط ہوا ہے, فلاں جو آرڈر ہوا ہے نا جی بالکل غلط ہوا ہے, فلاں سپریم کورٹ نے تو بالکل غلط فیصلہ کیا ہے, اور فلاں جی خام خواہ مذہب کا نام لکھ رہے ہیں آئیڈینٹی کارڈ بالکل جی یہ آئین کے خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے. پوچھو کام کیا کرتے کہتے بلدیہ میں جھاڑو دیتا ہوں. کیا کریں اللہ کے بندے, تمہاری حیثیت تو یہ ہے کہ تم جھاڑو دے رہے اور باتیں تم کر رہے ہو آسمانوں کی. تمہیں اللہ نے جس مقام پہ رکھا ہے صبر کرو, اللہ کی رضا پہ راضی رہو. اب حضرت سلیمان کی حکومت کے بارے میں فکر پڑ گیا کیسے چلتے. مولوی مکی اس وقت وہاں تھا. خدا کا خوف کرو, ان کے نائب موجود تھے, اللہ نے ان کا نظام چلا دیا بس. کہتے ہیں جی کہ مردے کو جب ایماندار مومن نے جب سوال کریں گے کہ بھی من ربو کا ما دینوں کا ما تقول فی حق هذا الرجل, مومن جو ہے وہ صحیح جواب دے گا. جب صحیح جواب دے گا تو فرشتہ کہے گا کہ نم کا نومت العروس کے بھی اب دلہا کی طرح سو جاؤ. تو عذاب قبر کب ہوگا؟ تو اس پہ کیوں ہو عذاب؟ عجیب آدمی ہو, جو جواب نہیں دے گا اس کو عذاب ہوگا, جو دے گا اس کے لیے تو ثواب ہوگا. عجیب آدمی کہتے جی اجتماع ضدین ہو گیا. کیوں اجتماع ضدین ہو گیا؟ بھائی جو جواب میں کامیاب ہو گیا الحمدللہ عذاب سے بچ گیا, اور جو کہے گا ہاں لا ادری یقول ما یقول الناس, مجھے نہیں پتا جیسے لوگ کہتے, اس کے لیے پھر مارا جائے گا اس کو. تو کوئی اجتماع ضدین نہیں. عجیب آدمی ہے. عورتیں ڈرائیوری کر سکتی ہیں, عورتیں بابا سب کچھ کر سکتی ہیں, کیا نہیں کر سکتی؟ عجیب بات. عورتیں مردوں سے جوتا اٹھوا سکتی ہیں, مردوں کو نکیل ڈال سکتی ہیں, مردوں کو پاگل دیوانہ بنا کے اپنے پیچھے یتیم بچوں کی طرح چلا سکتی ہیں. تو باقی گاڑی چلانا کو مشکل بات ہے. جب تم مرد کو چلا رہی ہے تو لوہے کی گاڑی کا مسئلہ ہے. کیا بڑا 6 فٹ کا آدمی ماشاء اللہ ہڈ قد والا بندہ خاندانی آدمی اس کو چلا رہی ہے بغیر سٹیرنگ کے بغیر بریک کے. تو لوہے کی گاڑی کی بابا کیا طاقت ہے؟ بالکل لاکھ دفعہ چلاؤ جتا کہ جب مرے تو غیر آدمی وہیں سے نکالے اس کو.